سورۃ الفاتحہ 3 آیات ہم نے اس کی پڑھی ہیں، آج ہم چوتھی آیت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کا جو ڈھانچہ ہے اس کو بعض لوگوں نے ایک ترازو کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے ایک ترازو ہے، اس ترازو جو پرانا ہمارا ترازو ہوتا تھا جس میں باٹ رکھے جاتے تھے، اس کے 2 پلڑے ہوتے تھے، اور درمیان میں وہ جو دونوں پلڑے ہیں ایک راڈ کے ساتھ، ایک ڈنڈی کے ساتھ وہ منسلک ہوتے تھے، اور درمیان میں اس کو ہاتھ سے پکڑنے کے لیے ایک جگہ ہوتی تھی۔ تو اس ترازو کا ذرا تصور کریں اور اس میں ذرا سورہ فاتحہ کو دیکھیں کہ اس کے 3 آیات ایک طرف ہیں اور 3 آیات دوسری طرف ہیں۔ پہلی 3 آیات یعنی ایک پلڑا، اور پھر درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ترازو کی وہ ڈنڈی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی آیا کہ جب تم ترازو سے تولو تو اس ڈنڈی کو سیدھا رکھا کرو، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ جو ہے نا وزنوا بالقسطاس المستقیم کے الفاظ آئے کہ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولا کرو، اور اسی طرح دوسری طرف بھی ایک پلڑا۔ تو 3 آیتیں ادھر ہیں، 3 ادھر ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو درمیان میں واو ہے یہ ہاتھ سے ترازو کو پکڑنے والی وہ جگہ ہے کہ جس پہ پرانا ترازو پکڑا جاتا تھا۔ اب تو ڈیجیٹل ترازو ہے، اس لیے ذرا وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو 3 ایک پلڑا ہم نے اس کا پڑھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کا وہ جو قسطاس المستقیم جس کو کہا گیا کہ اس کی وہ جو ڈنڈی جس کے ساتھ دونوں پلڑے ترازو کے جڑے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں جو پہلی 3 آیات تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات تھیں، اللہ کے پہچاننے کی آیات تھیں۔ جو ان 3 آیات کا جتنا گہرا فہم حاصل کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی زیادہ پہچان اس کو حاصل ہوگی، اتنا ہی اس کے دل پہ، اس کے دماغ پہ اللہ کی عظمت کا نقش زیادہ گہرا قائم ہوگا۔ تو اس لیے ان آیات کو پڑھنا، اور جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا وظیفہ ویسے قرار دیا ہوا ہے، 17 رکعت فرائض ہیں اور 3 واجبات وتر کے ملا کے، اور اس کے بعد 12 سنتیں سارے دن میں، اور نوافل، اور اس میں تہجد اور اشراق اور اوابین اور ضحیٰ، یہ سارے ملا کے تقریباً کو 50 مرتبہ اس کا ورد کرنا مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ تو ان 3 آیات کا ورد جو ہے اللہ کی عظمت کو بار بار دہرانا، ریپیٹ کرنا، اس کو اس کا گہرا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا، تو انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ کو اگر ولہ سے سمجھیں تو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنی اللہ سے محبت بڑھے گی، جتنی ہی اللہ کی معرفت، اس کی قربت اور اس کی پہچان، اس کا تعارف ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف تیری ہی، یعنی ایک بندہ اللہ سے مخاطب ہے ڈائریکٹ، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ایاک، اے اللہ صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے کہ حدیث مبارک میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے وہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میں دوں گا یا میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کہ اس نے مانگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیسائیڈ کر دی کہ جو اللہ سے اس کے بندے نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو دیا۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد، ایک وعدہ اللہ سے کر رہے ہیں کہ اے اللہ
تیری عظمت اور تیری معرفت جو ہے مجھے حاصل ہوئی ہے، تو میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا۔ نعبدو کا جو لفظ ہے اس میں، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں کہ میں اب بھی تیرا بندہ بنتا ہوں اور آئندہ بھی تیرا بندہ بن کے رہوں گا۔ عبد کے لفظ کو اگر رب کے لفظ کے آمنے سامنے رکھیں تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ رب ہے مالک ہے، خالق، مالک، مدبر۔ عبد ہے غلام، بندہ۔ یہ بالکل جو ہے وہ ایک رب ہے، رب کا جو ماننے والا ہے اس کا عبد ہوتا ہے۔ جس ہستی کو آپ نے رب تسلیم کیا آپ اس کے عبد ہیں۔ تو اللہ کو اگر آپ نے رب مانا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبد بنیں، اس کے بندے بنیں، اس کے غلام بنیں۔ جس معاشرے میں یہ لفظ عبد بولا گیا اس معاشرے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں غلام کا تصور نہیں ہے، آج تو ہمارا تصور ملازم کا تصور ہے، جو 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا ملازم ہے، کسی خاص کام کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک تنخواہ طے ہے اور وہ اس کے بعد آزاد ہے۔ عبد کا تصور یہ تھا کہ اس کو بازار سے جا کے خریدتے تھے جیسے کہ باقی چیزیں خریدی جاتی ہیں، جیسے کوئی جانور خریدا جاتا ہے، لا کے اس کو گھر میں باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا تھا، غلام ہوتا تھا، ہر وقت کا، اور ہر کام اس سے کروایا جا سکتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو اچھی طرح رکھنا، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر یہاں تک ہے کہ کوئی شخص کسی غلام کو خرید کے لائے اور اس کی جان لے لے، اس کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دے، تو پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ عبد جو ہے اس کا کوئی بھی حق نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ جب انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے بن کر رہیں گے، تو ہم اے اللہ تیری غلامی اختیار کریں گے۔ اس غلامی میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک، عبد کے اندر، عبد جو ہے عبادت سے نکلا، عبد کے اندر، بندہ بننے کے اندر ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں پرستش، اور دوسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں بندگی، یا اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ پرستش اور اطاعت مل کے عبادت بنتی ہے۔ پرستش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پوجنے کے، اپنی پرستش کرنے کے بہت سارے رسمیں ہمیں دی ہیں۔ مثلا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کو قیام کہتے ہیں، یہ پرستش میں آتا ہے۔ اللہ کے آگے سر جھکا دینا رکوع کی حالت میں، یہ پرستش میں آتا ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنا، بالکل سر پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، یہ پرستش میں آتا ہے۔ اس کو مراسم عبودیت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا عبد ہونے کا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے جب جب کہا ہے کہ تم میری پرستش کرو گے، میرے لیے قیام کرو، میرے لیے رکوع کرو، میرے لیے سجدہ کرو، اور پھر اسی طرح اللہ کے کہنے پہ کھانا پینا چھوڑ دینا، یعنی روزہ رکھنا، اللہ کے کہنے پہ اپنے مال میں سے خاص حصے کو نکالنا، یعنی زکوٰۃ دینا، یہ سارے مراسم عبودیت ہیں، یہ ساری پرستشیں ہیں اللہ کی۔ اس عبادت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ 24 گھنٹے میں تیری بات مان کر چلوں گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ پورا قرآن مجید ہے۔ اس سورہ مبارکہ جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس کے جواب میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اس میں جتنے اوامر اور نواہی ہیں، اوامر وہ چیزیں ڈوز جن کو کہتے ہیں، اور نواہی ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، ان سب کو ماننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ماننا، یہ ہے اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو عبادت کے 2 پورشنز ہوئے، ایک اس کے مراسم عبودیت، اس کے رکوع، سجدہ، قیام، سجود، اور دوسرا یہ کہ اس کے تمام احکامات کی پابندی جزوی طور پہ نہیں کرنا، کلی طور پہ کرنا، اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں کرنا، سارے اوقات کے لیے کرنا، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں کہ میں گھر میں ہوں گا تو اللہ کی بات مانوں گا، دفتر میں نہیں مانوں گا، میں نماز میں ہوں گا، مسجد میں ہوں گا تو مانوں گا، بازار میں ہوں گا تو نہیں مانوں گا، نہیں، ہر جگہ ہمہ وقت اور ہمہ جہت، ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کی اطاعت کرنا، یہ دونوں چیزیں ملا کے نعبدو بنتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو
اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ سے جو پہلا رشتہ انسان قائم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ انسان قائم کرے، وہ عبادت کا رشتہ ہے، وہ بندگی کا رشتہ ہے، وہ عبد ہونے کا رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم مدد، استعانت صرف تجھی سے کریں گے، مدد کے لیے صرف تجھے پکاریں گے، مدد صرف تجھ سے مانگیں گے۔ جس طرح سے کسی اور کی عبادت حرام ہے، اسی طرح کسی اور سے مدد طلب کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بالکل ابتدا میں سورہ فاتحہ کی 4 آیت میں یہ بات بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر ڈھکے چھپے یہ بتا دی گئی۔ اس میں پھر ہمارا طرز عمل عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے لیے تو یہ بات پوری طرح مانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ نستعین، مدد مانگنا، اس میں ہم وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سوا اور بہت سے مددگار ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، شرک کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ جو ایاک نعبد ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا، اس میں ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان جب اقرار کرتا ہے، قول و قرار کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، ایسا کر سکنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلے پر عمل کر سکتا ہو۔ ایک شخص کہے کہ جی میں کل فلاں جگہ جاؤں گا، لازمی ہے کہ وہ آزاد ہو۔ اگر وہ آلریڈی کسی کا غلام ہے اور اس نے اس کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اب اگر وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو وہ اپنے فیصلے پہ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا، اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ وہ غلام ہے، وہ عبد ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، زنجیروں سے باندھا ہوا۔ ہم جب اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میں صرف تیرا غلام بنوں گا، تو اس کا ایک پری ریکویزٹ یہ ہے، اس سے پہلے آپ کو باقی تمام بندگیوں سے جان چھڑانی پڑے گی۔ باقی اور کسی کی غلامی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس غلامی کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار کے پھینکنا پڑے گا۔ آپ آزاد ہوں گے، اپنی آزادی کو پھر آپ اللہ کی غلامی میں دیں گے، تب جا کے یہ مرحلہ طے ہوگا، یہ مرحلہ سر ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے جو آپ کہہ دیں گے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون سی ایسی غلامی ہے کہ جس میں ہم پہلے سے موجود ہیں؟ وہ غلامی ہے ہماری اپنی ذات، اپنے جذبات، اپنی عادات کی غلامی۔ انسان اپنی عادتوں کا غلام ہوتا ہے، اپنی جبلتوں کا غلام ہوتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے ابھی اس میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن جبلتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ جبلتیں آہستہ آہستہ اس کی عادتیں بن جاتی ہیں جب ان پہ وہ عمل کرتا رہتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کا عقل اور شعور آتا ہے۔ تو جو جذبات ہیں وہ عقل و شعور کو جگہ نہیں دیتے انسانی شخصیت میں، وہ ان کو پرے دھکیل دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ہماری ملکیت ہے، یہ پلاٹ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، اور ہم اتنے عرصے سے اس کے مالک ہیں، اور یہ ہماری ملکیت ہے۔ عقل و شعور کو کہتے ہیں کہ تم نئے آئے ہو یہاں پہ، ہم تمہیں جو ہے اس کی ملکیت تمہارے حوالے کسی صورت نہیں کریں گے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے عقل کے تحت، شعور کے تحت کیا ہے کہ میں ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے۔ اب عقل اور شعور کے اس فیصلے کو جذبات امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہ فیصلہ ایک غلام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اس فیصلے کو کرنے کے لیے آزادی چاہیے۔ وہ آزادی کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر اتنے قابو یافتہ ہوں کہ آپ اپنی عادتوں کے غلام نہ ہوں،
بلکہ آپ اپنے تخیل سے، اپنے علم سے، اپنے ارادے سے جو سوچ لیں اس پر عمل کرنے میں بھی قادر ہوں، تو تب جا کے یہ ایاک نعبد کا لفظ جو ہے وہ یہ جملہ آپ بول سکتے ہیں۔ ورنہ ایک غلام آدمی کہے جی کہ میں غلامی کروں گا اللہ کی، وہ تو پہلے سے غلام ہے، وہ اپنے جذبات کا غلام ہے، روایات کا غلام ہے، شیطان کا غلام ہے، معاشرے کا غلام ہے، ڈھیروں غلامیاں ہیں۔ جیسے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان 1000 دروں پہ جھکا ہوا ہوتا ہے، 1000 در پہ غلامی کر رہا ہوتا ہے، اس کو سارے جتنی بھی غلامیاں وہ چھوڑنی پڑیں گی، تب جا کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کے قابل ہوگا، تب وہ یہ جملہ یہ کلمہ کہنے کے قابل ہوگا، ورنہ تو اس قابل ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے نافرمان طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات کہنا یہ ایک مذاق کے درجے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ایک غلام اللہ کو یہ کہے کہ اللہ میں تیری غلامی اختیار کرتا ہوں، تو اس کو پہلے تو اپنی دوسری غلامیاں چھوڑنی پڑیں گی، اللہ کے دربار میں ساری غلامیوں کو چھوڑ کے آزاد پیش ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے گا، تب جا کر ایاک نعبد کا مفہوم پورا ہوگا۔ اب یہ جو دوسری بات ہے ایاک نستعین، ایک تو اس کا مظہر یہ ہے کہ ہم اللہ جب ہمارا آقا ہے، مولا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید کوئی کام معاذ اللہ ایسے جو اللہ سے نہیں ہو سکتے۔ ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کا جو معاملہ وہ اس طرح سے ہے کہ انسان اگر بندگی اللہ کی کرے اور مدد کسی اور سے مانگے تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ پوری طرح میری مدد کرنے پر قادر نہیں، مجھے اللہ کے سوا اور بھی کوئی مددگار ساتھ بلانے پڑیں گے، تب جا کے میرا کام چلے گا، میرا کام نکلے گا، تب جا کے میرے مسائل اور میرے معاملات حل ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی ربوبیت پہ شک ہے، اللہ کا تعارف کم ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یا دوسرا تصور یہ ہے کہ ایک ایسے خدا کا تصور کہ جس نے پیدا تو کیا ہے لیکن اپنے اختیارات دوسروں کو تفویض کر دیے، خود فارغ بیٹھا ہوا ہے اور اب دوسرے لوگ اس کے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں، جائز یا ناجائز جو بھی ہو۔ تیسرا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے کارندے اور چپڑاسی اور گارڈز رکھے ہوئے ہیں، جب تک کہ ان کی مٹھی گرم نہ کی جائے آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تمام تصورات باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے رگے جان سے بھی تم سے زیادہ قریب ہیں، اور بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو سنتا ہے، اسے بیچ میں نمائندے رکھنے، گارڈ رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ العزیز ہے، اتنا قابو ہے کہ وہ ہر کام خود ذاتی طور پہ کر سکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کا جو بندہ ہے، اللہ کا جو غلام ہے، وہ اگر اللہ کو چھوڑ کے کچھ معاملات کے لیے، چند معاملات کے لیے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ سخت غصہ آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ شخص مکمل نہیں کرتا، نامکمل بندگی ہے، جزوی بندگی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بنیادی ہمارا رشتہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے۔ یہ چیز اس وقت تک سمجھ نہیں آتی، انسان اس تعلق کو پوری طرح سے اللہ سے باندھ نہیں سکتا جب تک کہ اسے پہلی 3 آیتیں سمجھ نہ آئیں۔ اسے اللہ کا رب ہونا سمجھ نہیں آتا، خود اللہ کا نام نامی سمجھ نہیں آتا، خود الحمد اس کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کا رحمان الرحیم ہونا سمجھ نہیں آیا، اللہ کا مالک یوم الدین ہونا سمجھ نہیں آیا، اس لیے اس نے یہ حرکت کی۔
ورنہ اگر یہ باتیں اسے سمجھ آ جاتی تو اس کی قطعاً کسی درجے میں کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں کہ کوئی اور شخص جو ہے اس سے مدد طلب کی جائے، کسی اور ہستی سے مدد طلب کی جائے۔ تو اس کو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لوگوں کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید سے بھی بہت سی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ نے بندوں سے مدد مانگی اور اس طرح سے، تو اس میں ایک اصول ہے کہ وہ مددیں جو ما تحت الاسباب ہوں وہ جائز ہیں، وہ امداد جو ما فوق الاسباب ہو وہ ناجائز ہے۔ ما تحت الاسباب کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی صاحب بیٹھے، آپ نے انہیں کہا کہ میرا فلاں کام کر دو، اگر وہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کر دیتے ہیں، تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب مدد کرنا۔ آپ نے ٹیلی فون اٹھایا، کسی کو بہت دور رنگ کیا کہ مجھے کچھ پیسے بھیج دو، یہ بھی ما تحت الاسباب، آپ نے اسباب اختیار کیے ہیں، اللہ کی لوگوں سے مدد لی۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، آپ بیٹھ گئے، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی ذریعے کے، اور آپ نے یہ تصور کیا کہ وہ میری بات سنتا بھی ہے اور اس پر قادر بھی ہے، کتنے دور سے بیٹھ کے یا عالم ارواح سے بیٹھ کے یا عالم برزخ سے بیٹھ کے وہ میری اس مدد کو کرنے پر قادر بھی ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے۔ یہ شرک ہے، اس کو کہتے ہیں مدد ما فوق الاسباب، جو بالکل ناجائز ہے، جس کا قرآن مجید سے، حدیث سے، سنت سے کوئی سراغ تک نہیں ملتا۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔